السلام علی العبد المؤید و رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمدی اول العدد و صاحب الابد النبی العربی الابتہی القرشی المکی المدنی الہاشمی اتہامی ابی القاسم و ابی الزہراء محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعوذ علی ان مظہر العجائب تجد ہونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 بعلی. بلند سے بلند صلوات. یا کاشف الکربیان مچھل حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق حقیق الحسین علیہ السلام. دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس انکل محمود بھائی مہران اور ان کے بھائیوں کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. محنت کروں گا ضرور آمین. کہنا میرے مالک کی جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے. میرے مالک میرے مالک میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں خصوصاً میرے چاچو منتظر بے اولاد ہیں, چاچو کاشف بے اولاد ہیں, جملہ جتنے سادات و مومنین بے اولاد ہیں, میرے مالک سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. میرے مالک میرے مالک میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ترلئی والو بیمار کربلا کیوں کہوں, ایسے کیوں نہ کہوں, تجھے مسیح کربلا کا واسطہ ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے مالک میرے مالک میرے مالک جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما. میرے مالک اس جگہ سمیت ملک و پاکستان میں اور ملک سے باہر جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد ہے. ضرور آمین کہنا میرے مالک. عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر, عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما. اس دور کی دعا ہے, ہو سکے تو آمین کہہ لینا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے, ہمارے بحر میں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تاجیل فرما. جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو. جتنی طاقت اور توفیق کربلا والوں نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے آل محمد. سامعین گرامی قدر, معزز سامعین, سدا سفیر ہیں سدا آباد رہیں سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے میں. مخدومہ آپ کا ایک ایک قدم چل کے آیا, اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قدیم عزادار میرے آگے تشریف فرما بھائی حسنین کو مالک شفا عطا. پشاور سے ہمارے بہت ہی پیارے عزادار انکل وجاد, ان کی والدہ بیمار ہیں, دعا کرے مولا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ. چنے ہوئے عزادار میرا اپنا مجمع, پڑھے لکھے لوگ, فقط حاضری کے طور پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. بانی والی حیثیت ہے اور زیادہ طولانی بات کرنی بھی نہیں. دو جملے فضیلت کے اگر آپ نے ساتھ دیا تو آپ کو سناؤں گا, دو جملے مصیبت کے اسی پہ آپ کو سلام کرنا ہے. 4 سطروں سے آغاز کر رہا ہوں کیونکہ بابا جی انکل شمس ندیم انکل کوئی چہرہ بھی میرے لیے نیا نہیں ہے. وہی عزادار تشریف فرمائے کہ جن کی دعا سے میں اس مقام پہ آیا ہوں, اس مقام پہ پہنچا ہوں. آج پھر ان کی دعا کا طلبگار ہوں اور 4 سطریں جناب کے حوالے کروں. ایک بہتان لگتا ہے ہم شیعوں پہ ڈاکٹر صاحب, بہتان کیا لگتا ہے جو یہ والے عزادار تشریف فرمائے جو آگے میرے دائیں بھائی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, بہتان یہ لگتا ہے یہ شیعہ جلوس تو نکالتے ہیں, مجالس تو کرواتے ہیں, یہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے. ان کا کام ہے کہ جب نماز کا وقت ہو
जलूस रुकवा के, मजलिस रुकवा के ये नमाज पढ़ें। हमारे यहाँ तो यही मयार है कि जब नमाज का वक्त होता है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे टाइम का इशू होता है, इसलिए एक अलग से जगह अज़ादारों के लिए रखी होती है जहाँ पे वो जाके इबादत करते हैं। लेकिन जहाँ पे टाइम का इशू नहीं होता वहाँ पे जमात भी करवाई जाती है। लेकिन आओ मैं बताता हूँ हमारे यहाँ नमाज कहते किसे हैं, नमाज का मयार क्या है। पहली 4 सतरें हैं, ज़रा मुश्किल 4 सतरें, आप तवज्जो रखेंगे मैं बात निभा लूँगा, सारे मेरी तायद कर देंगे, ज़रा मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। आप वाह वाह करते हैं, मुझे यकीन हो जाता है कि मैंने जो बात की है वो आपको समझा दी है। क्यों? बोलता वो बंदा नहीं है जिसके सर से बात गुजर जाए, जिसके दिल पे जाके लगे, फिर वो आले मोहम्मद के जिक्र में चुप नहीं रहता। क्यों? किसी को शौक नहीं है यहाँ पे आके चुप रहने का। क्यों? यहाँ पे जिसने नहीं बोलना उसने कब्र में भी नहीं बोलना। मैं 4 सतरें जनाब के हवाले करूँ। लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते, मैं कह रहा हूँ दिले बिलाल पा अब शाये राज हो जाए। थोड़ा थोड़ा बोलेंगे जितने सरदार आप मेरे साथ तशरीफ फरमाए। दिले बिलाल पा अब शाये राज हो जाए, पलक झपकते ही हासिल नियाज हो जाए। आपको पहले ही मैं एक बात क्लियर कर दूं, अदब के दायरे में रह के पढ़ने का आदी हूँ, अदब के मोती हैं जो मैंने आपके हवाले करने हैं। बात अच्छी लगे तो मेरे हक में दुआ ज़रूर कीजिएगा। याद रखिएगा मैं ज़ाकिर बाद में हूँ, मातमी पहले। सवाल करो सैयद दादा वो क्यों? मौलवी आलम खतीब हर मसलक का होता है, बाबा जी मातमी सिर्फ इमाम हुसैन का होता है। जो मातमी बैठे हुए, जो इस मजमे में मातमी अदादार तशरीफ फरमाए, जितने मेरे सामने मातमी अदादार तशरीफ फरमाए, जिस बंदे के घर का चूल्हा मौला अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है, इन 14 की जूती के सदके में जलता है, वो चौथी सतर पे ज़रूर बोलेगा। जिस बंदे के घर का चूल्हा 14 की जूती के सदके में नहीं जलता, माजरत के साथ वो दाँत जेब में रखे और घर ले जाए, मुझे उसकी दाँत की ज़रूरत ही नहीं है। समझे? मैंने चौथी सतर बाबा जी अंकल शमस नहीं पढ़नी, मैंने अपना अकीदा निकाल के मिंबर पर रखना है। जिसका अकीदा मेरे अकीदे के साथ मिले वो ज़रूर बोले, बाकियों को छुट्टी है। बंदे कहते हैं यार ये शिया नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। आओ मैं बताता हूँ हमारे यहाँ नमाज का मयार क्या है। मैं कह रहा हूँ दिले बिलाल पा अब शाये राज हो जाए, पलक झपकते ही हासिल नियाज हो जाए, और मेरे खुदा मुझे बस इतनी मारिफत दे दे, मैं या हुसैन कहूँ और नमाज हो जाए। अरे जी, अरे सलामत रहे, आपको बोलना चाहिए था जितने ज़्यादा जी। जी मिलेगी जो पलक झपकते ही हासिल नियाज हो जाए, और मेरे खुदा मुझे बस इतनी मारिफत दे दे, मैं या हुसैन कहूँ और नमाज हो जाए। सफ़ेद रीश है और बुजुर्ग हैं, कैसे नारे लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किस तरह आज ये दरबाने वली बोल रहा है, इस बुढ़ापे में भी अंदर से अली बोल रहा है। किस तरह आज ये दरबाने वली बोल रहा है, इस बुढ़ापे में भी अंदर से अली। चले 4 सतरे में इससे बड़ी पढ़ता हूँ। 2-4 बंदे जो मेरी नज़र में हैं, जो अभी तक नहीं बोले, हाथ नहीं उठे, मेरी तायद जिन्होंने नहीं की, आप थोड़ा सा बोलेंगे तो हौसला अफजाई होगी। मैं चाहता हूँ अभी खैरात में शामिल हो जाए, कोई झोली भी इस पाक दरबार से खाली ना जाए। हुसैन कहूँ और नमाज। अच्छा, दिले बिलाल पाप शाये राज हो जाए, पलक झपकते ही हासिल नियाज हो जाए, और मेरे खुदा मुझे बस इतनी मारिफत दे दे, मैं या हुसैन कहूँ और नमाज हो जाए।
سارے بندگی کے ریت میں سب سے بڑا حسین، جی ہر بندگی کے ریت میں سب سے بڑا سارے سارے کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا ہوتا ہے. ارے لبیک لوگ کہتے ہیں، ارے لبیک لوگ کہتے ہیں، پروردگار کا پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. کوئی طبیعت لگی ہے جناب کی پچھلے سردار؟ جی میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے، میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے. میں 4 سطریں اس سے چلے 6 سطریں اس سے بڑی پڑھنا چاہتا ہوں. انکل فیاض توجہ رکھیے گا، ایک ہی بات کرنی ہے. میرے بعد اقبال شاہ جی انہیں خطاب فرمانا ہے، میں نے ان کو ممبر دینا ہے اور میں جناب کو سلام کرنا ہے. ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے یار، کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی. توجہ رکھیے یزید شہزادہ ہوگا تمہارے نزدیک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے شہزادہ صرف زہرا کا لال ہے. اور جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، پھر ان دونوں کا تعارف بھی تو کروانا ہے نا. یہ تھے کون؟ میں کہہ لوں بول اے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول. ایک دفعہ میں مصرع پڑھنے سے پہلے چہرو کی زیارت کروں گا. میں نے چہرو کی زیارت کی میں نے اس لیے کی ہے کہ میں پہلے چہرو کی زیارت کروں، پھر مصرع پڑھنے کے بعد پھر کروں گا کہ کون سی زبانیں ہیں جو بول پڑی ہیں، کون سے چہرے ہیں جو گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھے ہیں، اور کون سی زبانیں ہیں جو ابھی بھی چپ ہیں، کون سے چہرے ہیں جو مرجھا گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی. سمجھے میں نے 6 سطر میں اپنا عقیدہ پڑھنا ہے. عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ میچ کرے تو ضرور ہاتھ اٹھائیے گا، زبان ضرور ہلائیے گا. یاد رکھیے گا داد اسے کہتی ہے جو دل سے نکلے. دھکے کی داد کا میادی نہیں، نہ وہ داد ہوتی ہے جو دھکے سے لی جائے. داد اسے کہتی ہے جو دل سے نکلے. دل کہے تو ضرور بولیے گا، دل نہ کہے تو میری حاضری ہوگی. یار 2 شہزادوں کی جنگ، 2 شہزادوں کی جنگ، 2 شہزادوں کی جنگ. میں کہہ رہوں بول اے یزیدیت کے نمک ہار کچھ تو بول. ہارا ہے کون، جیت ہے کس کی، زباں تو کھول. اپنی جفا بھی دیکھ، ہماری وفا بھی تول. تاریخ سے بھی پوچھ، عقائد کو بھی ٹٹول. نام حسین نہ مٹ سکے گا، نہ مٹ سکے گا. کیوں؟ نام حسین نقش ہے حبل الورید پر. ارے لعنت ہی کر رہا ہے زمانہ یزید پر. ارے جیے، ارے سلامت رہے، ارے آباد رہے. جی اللہم صلی اللہ علیہ اچھا میں نے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے 2 باتیں کی تھی. انکل شمس مجمع آمادہ ہو گیا. 2 باتیں جو آج کی میں کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ میں. تھکے تو نہیں جناب؟ چلے مزاج آپ نے ملا لیا، میں کبھی سنوں. ایک عقیدہ ایمان ہے بابا جی ہمارا، بابا جی صاحب کا، ندیم انکل، کہ یہ جو آنسو غم حسین میں نکلتا ہے، یہ ہمارے اعمال کے جو داغ دھبے ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں، وہ سب صاف کر دے گا. سب کا عقیدہ ایمان ہے، پچھلے سرداروں کا بھی، دائیں بھائی سب کا عقیدہ ایمان ہے. بندے اعتراض کرتے ہیں یار یہ آنسو یہ گناہ کیسے مٹا سکتا ہے؟ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کوئی معیار نہیں ہے، اپنے پاس سے ذاکر آتے ہیں، ممبر پہ جھوٹی روایات پڑھتے ہیں. یار یہ آنسو گناہ کیسے صاف کر سکتا ہے؟ بندہ زندہ بیٹھو، 15 محرم ہو، ترلائی کلا مجلس ہو رہی ہو، نالین عباس جملہ پڑھے، بندہ چپ رہ جائے، میں مان ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے گا، سر اٹھائیے گا. 50 من دودھ ہو، 50 من، تھوڑا نہیں، کتنا؟ 50 من. اس دودھ میں ایک قطرہ کسی نجس چیز کا گر جائے، 50 کا 50 من دودھ نجس. دانش بھائی دودھ نجس ہو گیا، وہ دودھ ہم پی سکتے ہیں؟ پچھلے سردار پی سکتے ہیں. کیوں؟ کیوں اس میں ایک قطرہ نجس قطرہ گر گیا ہے. کیا کریں گے؟ دریا میں بہا دیں گے.
पानी में अंकल फयाज बहा देंगे, पी नहीं सकते। उम्मत मुसलमान शियों से सवाल करने से पहले 1000 दफा सोचा कर, जब एक निजस कतरे में इतनी ताकत है कि वो 50 मन दूध निजस करके लेके जा रहे, तो क्या इस आंसू में इतनी ताकत नहीं है? दो बातें मैंने करनी है, आप तवज्जो रखिएगा। इन सांसों में बड़ी ताकत है, याद रखिएगा। इन आंसू की कीमत कायनात भी नहीं है कि जिस आंसू को इकट्ठा करने के लिए जनाब ज़हरा का रुमाल हो, इसकी कीमत कोई जान ही नहीं सकता। अरे जिए सलामत रहे। आज दो बातें मैंने करनी है और मैंने जनाब को सलाम कर, सलामत रहे। और जो शिया कहती है एक आंसू के बदले में हमें जन्नत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। वो बंदा आज मेरा कत्ल करके जाएगा जो सुन के समझ के जुमला चुप रह गया, इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। यह मेरी अंगूठी है, क्या है? सारे दराज। अब कोई बंदा सवाल करे मुझसे नालैन पास, अंगूठी कितने की बनवाई? मैं कहूँगा जी 2000 की। मैंने 2000 की बनवाई। उनको अच्छी लगती है, वो कहते हैं तूने 2000 की बनवाई है, मैं तुझे 10,000। मैं कहूँगा जनाब नहीं, मैं अंगूठी आपको, यार ये तवज्जो रखना, अंगूठी आपको नहीं देता। कोई और उठ गया, ओ जी मैं 30,000 देता हूँ। मैं कहूँगा जनाब नहीं। कोई और उठ गया, मैं 50,000 देता हूँ। नहीं। कोई उठ के कहता है लाख नहीं, 2 लाख नहीं। अब भाईजान खड़े होते हैं और मुझे कहती है नालैना बस देना भी 2000 है और अंगूठी भी लेनी है। इमाम हुसैन बादशाह आपका मातमी ना चुप रह जाए, आपके गम में रोने वाला ना चुप रह जाए, बाकियों को छुट्टी है। देना भी 2000 है और अंगूठी भी मैंने। मैं कहूँगा ये ले जनाब, अंगूठी ले ले। बंदे आए मेरे साथ गाड़ी तक, ओ जी मुक्या 9.5 न लें। क्या मुक्कू? हम 2 लाख की दे रहे थे, नहीं दी, 2000 की दे के जा रहे। वो बंदा आज मेरा कत्ल करके जाएगा। अंकल फयाज जो सुन के समझ के चुप रह गया, इमाम हुसैन के मातमी के साथ बात कर रहा हूँ। हम 2 लाख दे रहे थे, नहीं दी। कैसा जाहिल इंसान है, 2000 की दे के जा रहे। मैं कहूँगा जनाब फिकी एतबार से, शरई एतबार से, हर किसी एतबार से आपकी लड़ाई मेरे साथ नहीं बनती। अंगूठी मेरी मर्जी, 2000 की दूं या 2 लाख की दूं, अब तुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। जन्नत का खालिक है अल्लाह, मालिक है हुसैन। अब बतूल के बेटे की मर्जी, 1000 रकात बना दे, एक आंसू के बदले में दे दे। हाय 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 हाय। अरे सलामत रहे, अरे आबाद रहे, जिए 1000 रकात पे ना दे, एक आंसू के बदले में दे। थके तो नहीं जनाब? 2 बातें और करनी है और मैंने जनाब को सलाम कर। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो 6 रबीउल अव्वल नवाला में पानी की हैसियत से आता, एक आंसू के बदले में दे। आपने थकना नहीं है, बड़ी लुत्फ वाली बात। और मैं नालैन अब्बास मेरी हाजिरी हो गई। अंकल महमूद का, भाई मेहरान का हुक्म था, मैंने हुक्म की तामील कर दी, वादा वफा हो गया। सिर्फ थोड़ा सा लंबा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह मजमे कभी कभी मिलते हैं जिनकी दुआओं का मैं ज़ाकिर हूं। ऐसे पढ़े लिखे अदादार कभी कभी मिलते हैं। एक और एतराज क्या है? ओ जी ये शिया हर वक्त ये जहन्नुम में जाएंगे, ये जहन्नुम में जाएंगे। तुझे पता ही नहीं है हमारे यहाँ जहन्नुम कैसे कहते किसे हैं? बंदे कहते हैं मालिक अल्लाह जहन्नुम से बचा, गालिब कहते हैं ईंधन। अरे ईंधन बना दे मुझको जहन्नुम का है खुदा, मैं दुश्मने अली का कलेजा जला सकूं। आखिरी बात है, आप तवज्जो रखेंगे। कुदरत हैदरी साहब हमारी मजालिस की रौनक थी। एक बड़ा मशहूर नारा उनका, मशरक से मगरब तक, सब जानते हैं उनको। एक मशहूर हस्ती थी, वो इस फानी जहान से कूच कर गए हैं। मौला उनके दराजात मजीद हो। मेरे सामीन के मेरे जितने लवाहिकीन इस फानी जहान से कूच कर गए हैं, मौला सब के दराजात मजीद बुलंद फरमाए, उन्हें जवारे मासूमीन में आला से आला मकाम अता फरमाए।
توجہ ہے جناب کی؟ بس دو جملے ہیں، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ جہنم بنی ان کے لیے ہے۔ سر اٹھائیے گا، آخری دو باتیں میں سلام کرتے جا رہا ہوں۔ کم کے ایک رہنے والے، کوئی امیر نہیں، غریب نہیں تھا، بڑا بزنس مین تھا، امیر بندہ۔ وہ گیا کربلا، جب بابا جی اس نے ادھر دیکھا نا جنت جیسا ماحول، آئیں بسم اللہ، درود پڑھیں آل محمد کی ذات میں مل کے بلانا۔ جناب قبلہ کعبہ سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار والا، وہ تشریف لے آئے۔ ان کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا، جو میں نے وعدہ کیا ہے میں نے اسی وعدے کے مطابق دو جملے پڑھ کے فضائل کے جناب کو سلام کرنا ہے۔ بابا جی پھر ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، وہ آپ کو تفصیل مسائل سنائیں گے۔ سرکار اجازت، بس دو جملے پڑھنے ہیں، میں جناب کو سلام کروں۔ جب کم گئے، اس نے گھر والوں کو خط لکھا، کیا تمہاری مرضی کہ تم یہاں آؤ یا نہ آؤ، لیکن میں جنت چھوڑ کے واپس نہیں آؤں گا، میں جنت چھوڑ کے واپس، شمع سنگل، جنت چھوڑ کے واپس نہیں آؤں گا۔ ہوا کیا؟ دکان بیچی، گھر بیچا، بوریا بسترا باندھا، آ گئے کربلا۔ اب ان کی روز کی روٹین، پہلے جناب عباس کے روزے پہ، پھر امام حسین کے روزے پہ، پھر دکان پہ، پھر گھر۔ اب ایک دن وہ جا رہے تھے، بندے نے آواز دی، حاجی صاحب کیا ہے؟ حاجی صاحب بڑا لذیذ بکرے کا گوشت ہے۔ توجہ کا طالب ہے نالین عباس، بڑا لذیذ بکرے کا گوشت ہے، اور ہے بھی تھوڑا سا، میرا دل ہے آپ کے بیوی بچے کھا لیں گے، آپ خرید کے گھر لے جائیں۔ جو کہتے ہیں نا یہ جہنم میں جائیں گے، ان کے منہ پہ میں تماچا مارنے لگا جملے کی صورت میں، سر اٹھائیے، آپ خرید کے گھر لے جائیں۔ وہ 3 کلو گوشت نے خریدا جناب عباس کے روزے پہ، امام حسین کے روزے پہ۔ اب جب وہ دکان پہ آئی، جلدی سے دو باتیں، اپنے نوکر کو کہتی ہے گوشت گھر لے کے جا، بھائی جان توجہ پلیز، جو اچھا جو آواز ساؤنڈ والے میرے بھائی بیٹھے ہیں آواز تھوڑی سی اونچی کریں، گوشت گھر لے کے جا، گھر والوں کو کہے یہ پکائے۔ وہ گھر لے کے گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، گوشت نہیں پکا۔ وہ کہتا ہے یار یہ گوشت ہے، پلاسٹک کا ہے، لوہے کا ہے، ربر کا ہے، یہ کیا چیز ہے، 3 گھنٹے سے پکا نہیں؟ کہتا ہے بادشاہ پوچھ کے آتا ہوں۔ گھر آیا، گھر والے کہتے ہیں اس سے کہے گھر آئے، وہ گھر آیا، وہ 3 گھنٹے سے تم سے گوشت نہیں پکا، کیا کرے پکتا ہی نہیں ہے، کیا کرے پکتا ہی نہیں ہے۔ میری 1000 مجال، ممبر کی عزت کی قسم، یہ مجمع اٹھ کے مجھے داد دے، ان کی داد تھوڑی ہوگی، نوکر کا جملہ بڑا ہوگا، سنبھال لینا میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، اگر ماتمی چپ رہ گیا تو میں قبر تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ 3 گھنٹے ہو گئے چڑھایا ہوا ہے، پکتا ہی نہیں ہے۔ کہتے گوشت مجھے دو، گوشت لیا، دکاندار کے پاس آیا، کہتے یار تو کربلا جیسی زمین پہ بیٹھ کے فراڈ کر رہے، دھوکہ کر رہے، یہ کیسا گوشت ہے، 3 گھنٹے ہو گئے پکتا ہی نہیں ہے۔ جن کا عقیدہ ملے، میں نے پہلے عرض کیا وہ ضرور بولیں گے، 3 گھنٹے ہو گئے پکتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جناب آپ کا ہی گوشت نہیں پکتا، اور کسی نے تو شکایت نہیں کی، آپ ہی کہہ رہے ہیں نہیں پکتا۔ آپ کو پتہ ہے جب بحث ہو، بحث سے بات آ جاتی ہے لڑائی تک، لڑائی ہو تو پھر بندے کی آوازیں ہوتی ہیں اونچی، آخری جملہ ہے میں سلام کر کے جا رہا ہوں، لڑائی ہو تو آوازیں ہوتی ہیں اونچی۔ جب آوازیں اونچی ہوئی، امام حسین کے روزے کا خادم ان کے پاس آیا، وہ کہتے ہے تو تو بھی شیعہ، تو بھی شیعہ، لڑتے کیوں ہو؟ وہ کہتا ہے جناب لڑے تو نہ، لڑے نہ تو پھر کیا کریں، 3 کلو گوشت لے کے گیا تھا ندیم انکل، 3 گھنٹے ہو گئے ہیں ان سے گوشت نہیں پک رہا، نہ یہ پکتا ہے۔ دکاندار کہتا ہے جناب میں نے من کے حساب گوشت بیچ دیا، اور تو کوئی نہیں آیا، صرف اسی کا 3 کلو نہیں پکتا۔ آخری جملہ میں سلام کر کے جا رہا ہوں، اسی کا 3 کلو نہیں پکتا۔ پچھلے سرداروں کی بھی توجہ، دائیں بائیں اگلے سرداروں کی بھی توجہ، اس کا 3 کلو نہیں پکتا۔ بھائی جان آپ نے آواز اونچی کروائی ہے، مجھے قیمت چاہیے آپ سے، اسی کا 3 کلو نہیں پکتا۔ وہ کہتا ہے جناب میرا کیا قصور، گوشت تو اس نے مجھے خود پاس بلا کے دیا، میں نے مرضی سے نہیں خریدا۔ وہ کہتے ہیں جناب جب آپ نے گوشت لیا، یہ جملہ سمجھنا جو کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے، گوشت لیا، آپ کہاں کہاں گئے؟
کہتے ہیں پہلے جناب عباس کے روزے پہ، پھر امام حسین کے روزے پہ. اس نے کہا امام حسین کے روزے پہ. مولا کے روزے کا خادم کہتا ہے اب نہیں پکے گا، اب نہیں پکے گا، سر اٹھانا، اب نہیں پکے گا. وہ کہتا ہے کیوں؟ مولا کے روزے کا خادم کہتا ہے جو گوشت حسین کے روزے سے ہو کے آ جائے پھر اس گوشت پہ دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی. اس گوشت پہ توجہ رکھیے گا، اس گوشت پہ دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی. تو اپنی قبر کا ٹھیکیدار بن، میری کا نہیں. جب بکرے کا گوشت حسین کی ذریعے سے ہو کے آ جائے اس پہ دنیا کی آگ حرام ہے. جس دل میں حسین ہے وہ جہنم کیسے جا سکتا؟ جی نفقت کی بات ہے. کھلے ایمان یک بانا رہا دری جس دل میں حسین ہے وہ جہنم کیسے جا سکتا؟ اگر دنیا اس عزت کو، اس عظمت کو سمجھ لیتی، بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتا. میری توقع سے بڑھ کے آپ نے میرا استقبال کیا. حسین بادشاہ کی اماں کے دکھوں کا واسطہ بچہ سمجھ کے بے دہانی نہ کیجیے گا. فقط 2 جملے، کیونکہ جو بی بی آئی ہے نا شام سے، وہ بی بی مجھے سننے کے لیے نہیں آئی. اس نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے؟ وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے. وہ بی بی آپ لوگوں کی ایک ہے سننے کے لیے آئی ہے. جو اتنا سفر کر کے آئی اسے خالی واپس نہ بھیجنا. فقط 2 جملے پڑھنے ہیں. 11 محرم نالائق ہاتھوں کے بنے ہوئے زیور علی بادشاہ کی بیٹی کے ہاتھوں میں. میں نے پڑھ دیا، آپ نے خاموش ہو کے سن لیا. ایک سوال کرتا ہوں، بابا جی ہائے کی صورت میں جواب دیجئے گا. کجا رسیاں، کجا عباس کی پردے دار بہن. نالائق ہاتھوں کے بنے ہوئے زیور پہن کے بھائی کی لاش پہ چل پڑی. 9 دفعہ شبیر مظلوم کی لاش تک بی بی اٹھی، 9 دفعہ بیٹھی. سوال کرو سیدہ اٹھتی کیوں تھی، بیٹھتی کیوں تھی؟ جب کبھی کھڑی ہوتی تھی کبھی بھائی کا کٹا ہوا ہاتھ نظر آتا تھا، کبھی بھائی کی کٹی ہوئی انگلی نظر آتی تھی. رو کے کہتی تھی حسین تجھے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں. میرے آخری جملے ہیں. جو گھر سے رونے کی نیت کر کے آئے ہو وہ بندہ ہائے ضرور کرے گا. اگر ہائے بھی نہ کر سکو تو جناب زہرا سے، جناب عالیہ سے معافی ضرور مانگنا. ایک سوال کرتا ہوں، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جس کے سامنے اس کے بھائیوں کی لاشیں ہو اور اس کے ہاتھوں میں رسیاں؟ انصاف سے بتانا، ساری زندگی کا تجربہ ہے. آپ کے ہاں کا یہی معیار ہے، ہمارے ہاں کا یہی معیار ہے. کیا اگر اللہ نہ کرے کسی کا بھائی مر جائے نا بابا جی، شمس انکل، بہن بھائی کے جنازے پہ آتی ہے، بندے کیا کرتے ہیں؟ منہ سے کپڑا ہٹاتے ہیں. ہائے اللہ کرے جملہ سمجھا لوں. بندے منہ سے کپڑا ہٹاتے ہیں، بہن بھائی کے منہ پہ منہ رکھ کے روتی ہے. اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ وہ سنبھلتی نہیں. پھر کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی دلاسے دیتا ہے. ترلائی والو ایک ہی سوال کا جواب دو، آپ نے ساری زندگی کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جو بھائی کے جنازے پہ جائے کسی نے تازیانہ مارا ہو، کسی نے پتھر مارا ہو؟ ایک ہی بہن ہے زینب. جب شبیر کی لاش میں آئی ہے میری بیوی کی کمر رنگین، سر کے بال کھلے ہوئے تھے، رو کے کہتی تھی میرا غازی جو کوئی نہیں، میرا اکبر جو مارا گیا. آخری جملے میں سلام کر کے جا رہا ہوں. بھائی کی لاش پہ آئی، حسین مظلوم کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی. میں نے ابھی تک آپ سے آپ کی منت نہیں کی، اب منت کرتا ہوں. کیوں شام والی ملکہ کو خالی واپس نہ بھیجنا؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، عالیہ مجھے شمر نے کل صبح ذبح کیا، بابا مل گیا، مجھے بھیا مل گئے، نانا مل گئے، ماں زہرا مل گئی، بیٹی سکینہ مل گئی. عالیہ تو جو میری سگی بہن ہے، تو
تو کیوں نہیں آئی؟ بی بی فرماتی ہیں کیا بتاؤں، پہلے تیرے قاتلوں نے میری چادر لوٹ لی، پھر تیری سکینہ کے در اتار لیے، مجھے تیرا قتل بھول گیا۔ اے آخری جملہ ہے، ہاتھ بن کے منت کرتا ہوئے تو ہے کھائے ضرور کری۔ آ گئے بن پلانے اٹھ، زہرا جائیاں اٹھا تے سوار ہویاں، ہکو ارمان ہے انہاں جان بوجھ کے اٹھ اتھو گزارے جتھے غازی دی لاش آ۔ سین لیلا دا اٹھ گزریا لاش سدھی پئی رہی، سین کلثوم دا اٹھ گزریا لاش سدھی پئی رہی، شام علی ملکہ دا اٹھ گزریا غازی دی لاش سدھی پئی رہی۔ ترلائی علیہ مینوں ممبر دی عزت دی قسم ہے، جدر حسین دی زخمی کنا علی دی دا اٹھ گزریا ہے، غازی کروٹ بدلی ہے، محمل تو تھلے لتھی ہے، چھن پئی ہے، ہاں اللہ کے علی چاچا کنڈ کر گئے میں کوئی پانی منگن آئی آدھا پانی نہ منگن آئی تو کیوں آئی ہے، رو کے آدھی ہاں ندر گئی آئی یساؤ چڑھ عظم اللہ اجورنا و اجورکم میں مصائب الحسین علیہ السلام۔ سادات المین، ربیع الاول کا پہلا اتوار اسی ماہ بارگاہ میں سالانہ مجلس عزا ہے۔ تمام سادات